ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کے معاملے میں اس طرح نہیں کرتا جس طرح ان کا حق ہے، مگر وہ قیامت کے دن اپنی انتہائی زیادہ تعداد میں آئیں گے جو کبھی ان کی تھی، اور وہ ان اونٹوں کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور وہ اسے اپنے اگلے قدموں اور اپنے پاؤں سے روندیں گے۔ اسی طرح کوئی گائے کا مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، مگر وہ قیامت کے دن اس سے زیادہ تعداد میں آئیں گے جو کبھی ان کی تھی، اور وہ ان کے سامنے چٹیل میدان میں بیٹھے گا، وہ اسے اپنی سینگوں سے ماریں گی اور اپنے پیروں سے روندیں گی۔ اور اسی طرح بکریوں کا کوئی مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، تو وہ قیامت کے دن اپنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گی جو کبھی ان کی تھی، اور وہ ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور وہ اسے اپنی سینگوں سے ماریں گی اور اپنے سموں سے اسے روندیں گی، اور ان میں نہ کوئی سینگوں کے بغیر ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹوٹے سینگوں والی ہوگی، اور کوئی سونے چاندی کے خزانے کا مالک نہیں جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، مگر قیامت کے دن اس کا خزانہ گنجا سانپ بن کر آئے گا اور اپنا منہ کھولے ہوئے اس کا تعاقب کرے گا۔ جب اس کے پاس پہنچے گا تو اس سے بھاگے گا، پھر وہ سانپ اسے آواز دے گا اپنا خزانہ لے لو جو تم نے دنیا میں چھپا کر رکھا تھا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خزانے والا دیکھے گا اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تو وہ اپنا ہاتھ اس سانپ کے منہ میں داخل کرے گا اور وہ اسے اس طرح چبائے گا جس طرح سانڈ چباتا ہے۔ ابو زبیر نے کہا میں نے عبید بن عمیر کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، پھر ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی طرح کہا جس طرح عبید بن عمیر نے کہا، اور ابو زبیر نے کہا میں نے عبید بن عمیر کو کہتے ہوئے سنا۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانے کے موقع پر ان کا دودھ دوہنا اور لوگوں کو پلانا، اور اس کا ڈول ادھار دینا اور اس کا سانڈ ادھار دینا، اور اونٹنی کو دودھ پینے کے لیے دینا، اور اللہ کی راہ میں سواری کی خاطر دینا۔ صحیح مسلم۔